جو ہم نے اب رینٹ پہ ہاؤس لیا نا، مطلب اس میں میرے سارے میں کارپیٹ ڈلوا لیے تھے. 5 مرلے کا گھر ہے تو صرف ایک روم میں کارپیٹ نہیں ڈلوایا جو کہ لانڈری سے ملتا ہے. تو بس جی اب یہ میرا پرانا گھر جہاں میں پہلے رہتی تھی بہت اچھا تھا، بہت اچھا ٹائم یہاں گزرا. خاص طور پہ کچن سے بہت انسیت ہو گئی تھی، اور آج اس کو چھوڑتے ہوئے بہت زیادہ پھر دل کو دکھ بھی ہو رہا تھا، لیکن بس زندگی ہے، سب کچھ چلتا ہے. تو جی نئے گھر میں اب بہت زیادہ چیزیں پھیلی ہوئی تھیں، ان کو سمیٹنا تھا، اور مجھے بہت زیادہ جو ہے نا اس میں اب ٹینشن ہو رہی تھی کہ کیسے سمیٹنا. سب سے پہلے تو جا کے گھر کی جو حالت دیکھی نا میں نے، گھر بہت اچھا بہت پیارا بنا ہوا ہے، لیکن اس میں رہنے والوں نے اس کی کیئر بالکل نہیں کی. ڈسٹ سیٹی ہوئی تو ساری کیبنز وغیرہ اور جالے اور اتنی مٹی. میں تو پریشان ہی ہوئی کہ مطلب یہاں پہ انسان رہتے بھی تھے یا نہیں. مینز ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے ایک گھر خالی ہے اور یہاں پہ کوئی نہیں رہتا تھا. تو میں نے تو سب سے پہلے پھر کچن کو صاف کرنے کی ٹھانی کہ کچن ایسی جگہ ہے جہاں آپ کا سب سے زیادہ ٹائم گزرتا ہے. اور مجھے یہ بھی تھا کہ میں پہلے اپنا کچن اچھے سے صاف کر لوں تاکہ یہاں پہ میں کچھ کھانے پکانے کا سسٹم بھی شروع ہو جائے، باقی کام تو ساتھ کے ساتھ ہوتے رہیں گے. کیبنز میں اتنی مٹی تھی، او مائی گاڈ، میں تو دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ کیا یہاں واقعی ہی انسان بستے تھے؟ کیسے کوئی اپنے گھر کو اتنا گندہ رکھ سکتا ہے؟ میں بہت حیران ہوئی، بہت زیادہ حیران کہ مجھے تو یہ سب چیزیں بہت بری لگتی ہیں. جی بس یہ میں نے پھر کیبنز کی نا ڈسٹنگ وغیرہ کرنی شروع کی گیلے کپڑے کے ساتھ، اور جتنا میں کر سکتی تھی مطلب صاف میں نے ان کو کافی حد تک صاف کر لیا تھا. اس کے میں نے پھر کلینر منگوایا ہے اس کے لیے، وہ جیسے ہی اب کل آئی تھنک آ جائے گا تو پھر میں کلینر کے ساتھ ان کو دوبارہ اچھی طرح صاف کروں گی، اپنی پوری تسلی کروں گی. کاکروچ بھی تھے ان کو بھی مارا اور سپرے بھی کیا، اور دوبارہ جو ہے مطلب صفائی کی. سپرے کے بعد پھر میں نے ہلکا سا سپرے کیبنز میں کر کے ان کو بند کر دیا کہ اور بھی کوئی اگر اللہ نہ کرے کہ کاکروچ وغیرہ ہے نا تو وہ نکل جائے تو میرا جو ہے وہ ٹوٹلی تسلی ہو جائے میری. صفائی کچن کی پورے گھر کی ہی صفائی ضروری ہے، لیکن کچن جہاں آپ کھاتے پکاتے ہیں وہاں کی ہائیجین کا خیال اسپیشلی رکھنا چاہیے. میں تو حیران ہوتی ہوں ان خواتین پہ جو کچن کی صفائی کا خیال نہیں رکھتی. سچ میں مجھے کچن میں اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا نا کرتے کرتے، ایون میرے تو بازو کندھے دکھنے لگ گئے کہ بس کسی طرح سے صاف ہو جائے. تو مجھے تھا کہ میں بس صاف کر کے پھر کھانا وانا بھی بنانا ہے. بچے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلدی سے سیویاں وغیرہ بنا کے دو، تو میں نے ان سے یہی بولا کہ مجھے نا پہلے آپ صفائی کرنے دو، اس کے بعد ہی میں کچھ بناؤں گی. تو پہلے پھر جی میں نے کچن ہی صاف کیا کہ اس کی شیلفیں صاف کیں، اس کی جو ہے یہ کچن کی یہ پچھلی دیوار جو آپ کو نظر آ رہی چولہے کے پیچھے، اس کو سارا میں نے اچھی طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں کوچی جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ صاف کیا. بجلی کے بورڈ صاف کیے کچن کے فی الحال. تو جو ونڈو لگی ہوئی ہے میں نے اس کو صاف کیا. کیا بہت ہی نا بس تھا گندا نا. تو بس یہی کام کرتے کرتے میں کافی زیادہ تھک گئی. طبیعت بھی کچھ اپسیٹ تھی، لیکن تھا کہ اب کرنا ہے تو چلو اب لگے ہیں تو ہو ہی جائے جلدی سے جیسے بھی کر کے. ہم خواتین بھی نا بس گھر سے ہمیں اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم طبیعت خراب کے باوجود بھی لگے رہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، بچوں کی خاطر گھر کی خاطر، کہ دل چاہتا بھی ہے کہ آرام کریں، سب کچھ چھوڑ کر لیٹ جائیں، بس چھوڑو سب کچھ نہیں کرنا. لیکن پھر جو ہے میں بھی نا میڈیسن کھائی تھوڑی دیر کے لیے، 10-15 منٹ کا میں نے ریسٹ لیا تھا. پھر میڈیسن کھا کے تو میں دوبارہ سے جو ہے وہ لگ گئی تھی، کیونکہ بچے کھانا کہہ رہے تھے. تو باہر سے تو سچی میرا نہیں کھانے کو نہ دل کرتا، کھا لیتے ہیں لیکن بہت اچھی جگہ سے ہی کھاتے ہیں. کوئی یہاں پہ جو ہے ہم نئے نئے اس علاقے میں آئے تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کون سی اچھی دکانیں ہیں، کون سی صاف ستھری دکانیں ہیں جہاں سے صاف ستھرا کھانا مل سکتا ہے. تو میرا کوئی دل نہیں تھا کہ باہر سے منگواؤں، مجھے تھا کہ میں گھر میں ہی کھانا بنا لوں گی. تو بس یہاں پہ کیبنز وغیرہ صاف کرتے پھر اللہ کا شکر ہے میں نے کر لیے تھے صاف. تو پھر کچھ سامان وغیرہ اندر رکھا، سیٹنگ وغیرہ ابھی کی سامان کی کرنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں کوکنگ وغیرہ کر لوں. کوکنگ میں نے پھر کر لی تھی، مونگی مسر کی دال بنائی، روٹیاں بنائی، بچوں کو سویاں بنا کے دیں. سویاں ان کو بہت پسند ہیں. کیبنز وغیرہ نا ایسی چیز ہوتے ہیں یا آپ کے کچن میں کہ ان کو تو آپ کو جو ہے وہ ڈیلی کے ڈیلی ہی ڈسٹنگ کرتے رہنا چاہیے. ڈیلی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے وہ ویک میں ایک بار تو ان کو جو ہے نا وہ مطلب ڈیپلی ڈسٹنگ ان کی کرنی چاہیے، اسپیشلی جو اس طرح کے ڈیزائن والے ہوتے ہیں کہ ڈسٹنگ کریں، ان کو پالش وغیرہ کریں. ان کو پالش اتنے مل جاتے ہیں بازار میں، سپرے کرو تو اتنی اچھی شائن آ جاتی ہے، تو اتنا پیارا صاف ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیسے ڈسٹ والے کچن میں کام کرنے کا مزہ کیسے لوگوں کو آتا ہے. ڈسٹ ہو جہاں وہاں پہ تو کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. میں تو اس معاملے میں نا بہت کہہ لیں خبتی ٹائپ کی ہوں کہ مجھے ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے کوکنگ کرنی ہے نا بس وہ سارا آپ کا ایریا صاف ہونا چاہیے. تو بس اسی طرح جو ہے وہ کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے میرا ہو گیا تھا کام.
کچھ حد تک۔ ابھی یہ ہے کہ میں نے آج گزارے لائق کر لیا تھا اس کو، ابھی تھا کہ چلیں 1-2 دن میں نا دوبارہ باقی چیزوں کی سیٹنگ کرنے کے بعد دوبارہ میں نے ڈیپ کلیننگ کی طرف آنا ہے، کچن کے تمام کیبنس کی نا اچھے سے کلیننگ کروں گی۔ پھر جی میں نے ساتھ ہی نا دیواروں پہ جو ٹائلز لگی ہوتی ہیں ان کے کناروں کو بھی اچھی طرح صاف کیا، ان پہ بھی اتنی زیادہ ڈسٹ تھی، ان میں نا چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہو جاتے ہیں نا جو اس ڈسٹ کے اندر رہتے ہیں، تو ان کو بھی میں نے اچھی طرح صاف کیا۔ پھر بورڈز کو میں نے کچن کے بورڈز کو میں نے صاف کیا، کوچی کے ساتھ ہی میں لگی تھی، میں نے مجھے ابھی تک کرنٹ ہی نہ لگ جائے بٹ پھر بھی میں لگی رہی کہ خشک کوچی تھی، گیلی نہیں تھی، میں نے کہا کوئی نہیں اللہ خیر کرے بس کرتے ہیں کام تو اب کرنا ہی ہے۔ تو گندے بورڈ بھی اچھے نہیں نا لگتے، گندے بورڈ بھی اتنے برے لگتے ہیں، صاف ستھرے بورڈ اچھے لگتے ہیں، تو بس ان کو ہاتھ کے ہاتھ صاف کرتے رہنا چاہیے، ان کی طرف سے لاپرواہی نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس حد اب جی میرا تھوڑا سا کچن صاف ہو گیا تو الحمدللہ پھر میں نے سوئیاں بنائیں، کھانا بنایا۔ تو آپ لوگوں کو آج کا ولاگ میرا کیسا لگا ہے، نیکسٹ ولاگ میں آپ کو پوری انشاءاللہ گھر کی سیٹنگ کر کے دکھاؤں گی۔ تو آپ کو اگر ولاگ اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اتنی سی ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور آپ کا ایک سبسکرائب ہماری محنت کا وصول ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔